دنیا میں اس وقت 195 ممالک موجود ہیں اور ہر ملک کے قوانین دوسرے ملک سے مختلف ہیں، لیکن دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں جاننے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نارتھ کوریا کے کچھ عجیب اور چونکا دینے والے قوانین کے بارے میں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک میں کتنے سکون اور آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں کم جونگ اون کے مطابق کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل نہیں اپنا سکتا۔ نارتھ کوریا کے قانون کے مطابق مردوں کو 15 اور عورتوں کو 18 ہیئر سٹائل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ان ہیئر سٹائل سے ہٹ کر کوئی اور کٹنگ کرواتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں کا کلر بھی تبدیل نہیں کروا سکتے، اور عورتوں کو شادی سے پہلے لمبے بال رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ شادی کے بعد کوئی بھی عورت لمبے بال نہیں رکھ سکتی۔ نارتھ کوریا میں تقریباً 2000 خوبصورت لڑکیوں کی فورس، جسے فلیئر اسکواڈ کہا جاتا ہے، اس اسکواڈ میں لڑکیوں کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہائی کلاس اور بڑے آفیسرز کو انٹرٹینمنٹ اور سیکشول سروسز فراہم کر سکیں۔ نارتھ کوریا کے قوانین کے مطابق ملک کی ساری زمین اور پراپرٹی کم جونگ کی ملکیت ہے، یعنی یہاں کا کوئی شہری زمین اور جائیداد اپنے نام نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں سینیٹری پیڈز کسی بھی شاپ سے نہیں مل سکتے۔ پیڈز کے علاوہ برتھ کنٹرول پروڈکٹ پر بھی مکمل طور پر پابندی ہے، یعنی آپ کو نارتھ کوریا میں چھوٹی شاپ سے لے کر بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں بھی کنڈوم اور سینیٹری پیڈز نہیں ملیں گے، اور نہ ہی کوئی شاپ کیپر یہ چیزیں بیچ سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی مرد اور عورت جینز نہیں پہن سکتے، کیونکہ جینز پہننا کم جونگ کو پسند نہیں ہے، اور کم جونگ کا کہنا ہے کہ جینز پہننے سے ویسٹرن کلچر کو فروغ ملے گا، جو کہ کم جونگ کو پسند نہیں، اس لیے وہاں کوئی عورت جینز نہیں پہن سکتی، اور اگر کوئی عورت جینز پہنے تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر سکول اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، جیسے میز اور کرسی وغیرہ، لیکن نارتھ کوریا میں پیرنٹس کو ہر چیز کے الگ پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم کے لیے سکول میں کام بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی سکول کی صفائی وغیرہ۔ نارتھ کوریا میں لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پیونگ یونگ سٹی، جو کہ نارتھ کوریا کا کیپٹل سٹی ہے، اس شہر میں صرف ہائی کلاس اور ہائی رینک ملٹری آفیسرز کو ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ اس شہر کے چاروں طرف گارڈز پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی غریب اور لوور کلاس انسان اس شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ نارتھ کوریا کے باقی علاقوں میں بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جبکہ پیونگ یونگ سٹی میں بجلی 24 گھنٹے میسر رہتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنے ملک میں یوٹیوب اور فیس بک استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا میں فیس بک، یوٹیوب اور باقی سوشل نیٹ ورک مکمل طور پر بین ہیں۔ وہاں انٹرنیٹ پر وہی دیکھا جا سکتا ہے جس کو دیکھنے کی اجازت وہاں کی گورنمنٹ نے دے رکھی ہے۔ یہی نہیں، نیوز پیپر سے لے کر ٹی وی چینلز تک بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کا میڈیا اپنی گورنمنٹ پر تنقید کر سکتا ہے۔ اگر آپ نارتھ کوریا میں غیر ملکی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہاں کوئی شخص گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کمپیوٹر اور موبائل فون بھی نہیں خرید سکتا۔ نارتھ کوریا میں پوری دنیا کی طرح بیوروکرائن کیلنڈر استعمال نہیں ہوتا۔ ان کا اپنا کیلنڈر ہے جسے جوشے کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ ان کیلنڈروں کو 1997 میں کوریا میں لاگو کیا گیا تھا۔ اس کیلنڈر کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیلنڈر کم ٹو سانگ کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جب کم ٹو سانگ پیدا ہوا تو نارتھ کوریا اور دنیا بھی تب پیدا ہوئی۔ بات یہاں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن کوریا کا اپنا ایک الگ ٹائم زون بھی ہے، جسے وہ پیوم یونگ ٹائم کہتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں
कुरान और बाइबल जैसी कोई भी मजहबी किताब खरीदना और रखना इल्लीगल है, क्योंकि वो इसे वेस्टर्न कल्चर का सिंबल समझते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसकी सज़ा सिर्फ उसी शख्स को नहीं मिलती, बल्कि उसके आने वाली 3 नस्लों को भी दी जाती है, जिसे 3 पनिशमेंट रूल कहा जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इन तमाम पाबंदियों की वजह से हज़ारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागना चाहते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक काम है। पकड़े जाने की सूरत में सीधा सज़ाए मौत मिल सकती है। कुछ लोग भागने में कामयाब होकर चाइना या साउथ कोरिया चले जाते हैं। नॉर्थ कोरिया के इन सब कवानीन को देखकर एहसास होता है कि हम अपने मुल्क में कितनी आज़ादी से और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम पर किसी भी तरह की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नॉर्थ कोरिया के इन फरसूदा कवानीन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।